اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے تعلیمی سال 2022-23 میں مکمل نصاب رائج کرنے کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کورونا وبا کی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں کے دوران 30% نصاب میں کٹوتی کرتی تھی، جبکہ گزشتہ مہینے مارچ اپریل میں منعقدہ سالانہ امتحانات 70% نصاب پر منعقد کیے گئے تھے۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ سیکریٹری سید عمر جلیل نے یہاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جاریہ تعلیمی سال سے انٹر کا مکمل نصاب نافذ کیا جائے گا اور طلبہ کو مکمل نصاب پڑھنا ہوگا۔ مکمل نصاب کو بورڈ کے ویب سائٹ پر بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ متعلقہ کالجوں کے طلبہ اور اسٹاف کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیب سروس کی مشہور کمپنی اولا نے شروعات بھلے ہی کیب سروس سے کی تھی، لیکن دھیرے دھیرے کئی شعبے میں اس نے پیر پسارے۔ حالانکہ کئی شعبوں میں اسے کامیابی نہیں ملی، جس کی وجہ سے کمپنی کو اپنے قدم پیچھے کھینچنے پڑے۔ اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مزید کچھ شعبوں کو اولا الوداع کہنے والی ہے اور اس کا مقصد اب صرف الیکٹرک وہیکل اور کیب سروس بزنس پر توجہ مرکوز کرنے کی ہے۔ کمپنی نے اپنے کئی کاروبار کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قابل ذکر ہے کہ اولا نے 2015 میں اولا کیفیز کی شروعات کی تھی، پھر سال بھر کے اندر ہی اسے بند کر دیا۔ اس کے بعد اولا نے 2017 میں فوڈ پانڈا کو خرید کر فوڈ ڈیلیوری بزنس میں قدم رکھا۔ یہ بزنس بھی کمپنی نے 2019 میں بند کر دیا۔ اس کے بعد کمپنی نے کلاؤڈ کچن کا بزنس اولا فوڈز کے نام سے شروع کیا، لیکن اس کا یہ کاروبار بھی رفتار نہیں پکڑ سکا۔ اب ایک رپورٹ کے مطابق اولا نے اپنے کوئک کامرس بزنس اولا ڈش کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کاروبار کے بند ہونے سے کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے۔ اس درمیان ایک آفیشیل ای میل میں اولا کمپنی کے ترجمان نے تصدیق کی کہ اولا نے اپنی ترجیحات کا جائزہ دوبارہ کیا ہے اور کوئک کامرس بزنس کو بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ وہیں اولا کارز کے انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور صلاحیتوں کا استعمال اولا الیکٹرک کے سیلز اور سروس نیٹ ورک کو بڑھانے میں کام آئے گا۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے قومی سیاست میں بڑھتی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے پارٹی قائدین کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ آئندہ انتخابات میں حلقہ پارلیمان میدک سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی قومی سیاست میں دلچسپی اور پارٹی کو وسعت کے اقدامات کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا کہ KCR تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں گجویل سے مقابلہ کریں گے اور چند ماہ بعد پارلیمانی انتخابات میں حلقہ پارلیمان میدک سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چندر شیکھر راؤ نے سابق میں بھی حلقہ لوک سبھا میدک سے مقابلہ کیا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے اس نشست سے استعفیٰ دے دیا تھا اور گجویل سے رکن اسمبلی برقرار رہتے ہوئے چیف منسٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ تشکیل تلنگانہ کے بعد پہلے انتخابات یعنی 2014 میں چندر شیکھر راؤ نے گجویل اسمبلی اور میدک پارلیمنٹ سے مقابلہ کیا تھا۔ اس سے قبل بھی KCR کریم نگر اور محبوب نگر پارلیمانی نشست سے لوک سبھا کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اگر ریاستی اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات وقت مقررہ پر منعقد کیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ گجویل سے دسمبر 2023 میں مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپریل 2024 میں عام انتخابات کے دوران میدک حلقہ پارلیمان سے مقابلہ کریں گے۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ GHMC کی جانب سے شہر میں بڑھتی ہوئی ٹریفک مسائل و حادثات کی روک تھام اور سفر کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف مقامات پر نئے ٹریفک سگنلز لگائے جا رہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر اڈاپٹڈ ٹریفک سگنل کنٹرول ATSC لگاتے ہوئے پیدل چلنے والوں کو حادثات سے محفوظ رکھنے کے اقدامات کیے جا رہے اور اس معاملے میں پیلیکان سسٹم کے ذریعے سگنلز لگائے جا رہے، جس سے سگنلز کو سینٹرلائزڈ کنٹرول کرنے، ٹریفک کے مطابق سگنل کے وقت کو تبدیل کرنے کی سہولت ہوگی۔ ساتھ ہی ٹریفک کو کیمرے میں ریکارڈ کرنے کا سینسر بھی نصب کیا جا رہا۔ پاور بیک اپ کے لیے سولار بیٹری کو بھی نصب کیا جا رہا۔ GHMC کے حدود میں مختلف طریقوں سے جملہ 384 سگنلز لگانے کا نشانہ مختص کیا گیا، جس میں HTRIMS کے تحت 234، ATSC سسٹم کے تحت 150 لگانے کی تجویز تیار کی گئی۔ تاہم مختلف وجوہات، یو ٹرن، فلائی اوورز اور سائٹ فیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے 50 سگنلز کو نکال دیا گیا۔ ماباقی 334 سگنلز میں 212 HTRIMS 122 ATSC سگنلز قائم کرنا تھا، جس میں فی الحال 199 HTRIMS 73 ATSC کے ذریعے جملہ 179 سگنلز قائم کیے گئے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा महीने बीजेपी कौमी आमिला इजलास में शिरकत करने के लिए हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। ये इजलास 2 जुलाई को HICC नोवोटेल में मुनक्किद होने वाला है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को परेड ग्राउंड पर एक जलसे आम से भी खिताब करने वाले हैं। इस सिलसिले में सिटी पुलिस की जानिब से वसीतर सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने सीनियर पुलिस ओहदेदारों और GHMC अमले के अलावा महकमे बरक़ी, महकमे इमारत व शोरा, महकमे फायर सर्विसेज, फौज और सियासी जमातों के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तफसीलात, उनकी आमद, क़याम, प्रोग्रामों में शिरकत और उनकी वापसी और हंगामी मंसूबों के मुताल्लिक़ से तबादला ख्याल किया गया। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।